شام کا دیار ہے عابد بیمار ہے، پاؤں میں ہے بیڑیاں میں ہوں بیردار۔ شام کا دیار ہے عابد بیمار ہے، پاؤں میں ہے بیڑیاں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قائم ٹی وی کینیڈا کے پروگرام حرف دعا سے کار امامت میں آپ کا میزبان سجاد شاہ جی اور میرے ساتھ انتہائی قابل، محترم، کسی تعارف کے محتاج نہیں، جناب مولانا سید علی عدنان زیدی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں آپ قبلہ؟ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت کو ہمیں دیا۔ اپنی مصروفیت میں سے ہمیں اندازہ ہے کہ آپ کس قدر مصروف ہیں۔ ناظرین، گفتگو چل رہی ہے سیرت امام سجاد علیہ السلام کے اوپر۔ جب ہر حرف بند لبوں کے پیچھے پابا زنجیر تھا اور ہر طرف ظلم و جور اور تلواروں کی حکمرانی تھی، ایسے میں امام زین العابدین علیہ السلام نے دستے دعا سے کار امامت کو سنبھالا اور محراب عبادت کی خاموشی اور تنہائی سے دعا و مناجات کے نور کو فرائض امامت کی بجا آوری کا ذریعہ بنایا۔ سبحان اللہ۔ صحیفہ کاملہ رہتی دنیا تک گواہ ہے کہ اللہ کے چنے ہوئے کس طرح وقت کو اپنے تابع لانے کا اعجاز دکھلاتے ہیں۔ تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، اور پہلی بات میں یہ کروں گا قبلہ آپ سے کہ پچھلے پروگرام میں ہم نے امام زین العابدین کی سیرت، آپ کے خاندان، آپ کے خانوادے، آپ کے شجرے کے اوپر گفتگو کی۔ یہ اس میں آپ ذرا روشنی ڈالیے امام سجاد علیہ السلام کے ننھیال کے متعلق، کہ آپ کی والدہ بی بی شہر بانو، آپ کا تعلق کہاں سے تھا اور آپ کا انتقال کب ہوا؟ بی بی شہربانو کے فضائل، میں تو کوئی بہت ایک حقیر انسان ہوں، میں تو بی بی شہربانو کے فضائل بیان نہیں کر سکتا، لیکن میں رسول خدا کے فضائل بیان ضرور کروں گا جو کہ آپ نے بی بی شہربانو کے لیے کیے۔ کیا کہنے؟ واہ واہ۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ رسول جو دے وہ لے لو، صحیح۔ جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ بالکل۔ اور رسول اس وقت تک کچھ نہیں بولتا جب تک وہی نازل نہیں، جب تک خدا نہ بولے۔ اب جو بی بی شہربانو کے شان میں رسول خدا بول رہے ہیں، وہ فقط رسول خدا نہیں بول رہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ بالکل بالکل، وہ فقط رسول خدا نہیں بول رہے، وہ خدا بول رہا ہے۔ خدا بول رہا ہے۔ اب خدا بی بی شہربانو کے فضائل بیان کر رہا ہے، اور وہ کس انداز سے کر رہا ہے کہ رسول خدا نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دنیا میں آمد نہیں ہوئی تھی، تو اس وقت آپ نے یہ ارشاد فرمایا مولا علی علیہ السلام سے، یہ ارشاد فرمایا کہ ایک ایسا بچہ اس دنیا میں آئے گا کہ جس کا باپ بھی فضیلت کے کمال پر ہوگا، واہ، اور جس کی والدہ بھی فارس کی شہزادی ہوگی۔ کیا کہنے، اللہ اکبر۔ واہ واہ واہ۔ یعنی کہ یہ رسول خدا کے ارشاد ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ کسی کنٹروورشل ذاکر یا کسی کنٹروورشل انسان کی بات نہیں ہو رہی ہے، رسول خدا کی بات، یہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا۔ اور جب امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دنیا میں آمد ہو گئی تو مولا نے خود یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کے فضائل رسول خدا نے پڑھے، یعنی کہ میں حسین ابن علی کا بیٹا ہوں اور میں بی بی شہربانو کا بیٹا ہوں۔ اور دیکھیے، بی بی شہربانو کے فضائل یہاں پر بھی ختم نہیں ہوتے۔ بی بی شہربانو کی فضیلت، جب آپ بی بی شہربانو مدینے میں ایک محفل میں داخل ہوئیں تو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری، صحابی رسول جن سے حدیث قصہ منسوب ہے، جو آپ حدیث قصہ کی تلاوت فرماتے ہیں، وہ جناب جابر سے اور یہ روایت منسوب ہے۔ جناب جابر نے یہ ارشاد فرمایا کہ جیسے ہی اور وہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ جیسے ہمیں یہ اطلاع ملی کہ جیسے ہی بی بی شہربانو مدینے کے گھر میں داخل ہوئیں تو اس وقت بہت ساری مستورات، یعنی کہ آسان لفظوں میں بہت ساری خواتین اس محفل میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ اس مقام پر تاریکی کا عالم تھا اور اتنا زیادہ اجالا نہیں تھا، لیکن جیسے ہی بی بی شہربانو اس مقام پر حاضر ہوئیں وہ پورا گھر نورانی ہو گیا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ وہ پورا گھر نورانی ہو گیا، یعنی کہ وہ نور کسی اور کا نہیں تھا، وہ بی بی شہربانو کا نور تھا۔ اور دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے بی بی شہربانو کو معجزات دیے۔ کیا معجزہ دیا؟ کہ بی بی شہربانو نے خواب میں یہ دیکھا کہ ان کا عقد امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہو چکا ہے۔ بی بی شہربانو کو اس خواب کی بشارت ہوئی کہ آپ کا عقد امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہو چکا ہے۔
اور یہاں پر بی بی شیربانو کے فضائل ختم نہیں ہوئے. آج ہم اور آپ جب اہل بیت کی کسی ہستی کو خواب میں دیکھ لیں, یا اگر ہم علم بھی خواب میں دیکھ لیں, یا اگر ہم کوئی ذوالجناح خواب میں دیکھ لیں, یا اگر ہم کوئی مقدس ہستی کو خواب میں دیکھ لیں, تو ہمارے اندر ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے. بالکل ہو جاتی ہے. لیکن میرا سلام ہو بی بی شیربانو پر کہ جنہوں نے جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اپنے خواب میں دیکھا. بی بی شیربانو کو, بالکل بی بی شیربانو نے جناب فاطمہ جناب سیدہ کو اپنے خواب میں دیکھا, اور اس انداز سے دیکھا, اس مقام سے دیکھا. دیکھیے کسی نے ایک شخص سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 جو ہے وہ انبیاء بھیجے, ٹھیک ہے, لیکن اس میں سے کسی بھی نبی میں سے تمام انبیاء مردوں کو بنایا, عورت کو نہیں بنایا. صحیح. اب بی بی شیربانو کا جو آپ وجود ہے اپنے ذہن میں رکھیں. سوال کیا کیا اس نے کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے, لیکن کسی بھی نبی میں کسی عورت کا انتخاب نہیں کیا, ٹھیک ہے, مرد کا انتخاب کیا. صحیح. تو انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ اللہ جو ہے وہ نبی بناتا رہا, اور وہ خواتین یعنی کہ وہ عورتیں نبی پیدا کرتی رہیں. کیا کہنے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کتنا بڑا جملہ ہے یہ. تو بی بی شیربانو کے لیے تو یہی جملہ کافی ہے کہ آپ نے خواب میں بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو دیکھا, آپ نے خواب میں اپنا عقد امام حسین علیہ السلام کے ساتھ دیکھا, اور اس سے بڑھ کر, اس سے بڑا مرتبہ کیا ہوگا کہ آپ ایک امام کی والدہ محترمہ, واہ واہ, اس سے بڑا مرتبہ کیا ہوگا. آپ کے لیے اس سے بڑا امامت یعنی کہ امامت کی ماں ہے, وہ امامت کی ماں ہے. آپ نے آپ کے بطن سے مولا سید سجاد علیہ السلام کی اس دنیا میں آمد ہوئی ہے. صحیح. اور بی بی شیربانو کو شاید, بی بی شیربانو کے فضائل شاید لوگوں نے اس انداز سے بیان نہیں کیے, لیکن ہم اس وسیلے سے بی بی شیربانو کے فضائل آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے. اس کی وجہ یہی ہے کہ دیکھیے جس کے فضائل رسول خدا بیان کریں, بے شک, اور فقط رسول خدا نے اس انداز سے بیان نہیں کیے, ہم اور آپ مولا علی کے فضائل بیان کرتے ہیں. صحیح. اور رسول خدا کا یہ بھی ارشاد ہے کہ اپنی مجلسوں کو رونق بخشو مولا علی علیہ السلام کے ذکر سے, یعنی کہ ہم مولا علی کے فضائل بیان کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں. یہاں پر مولا علی بی بی شیربانو کے فضائل بیان کر کے خوش ہو رہے ہیں. اور کیا کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے سے, واہ واہ, امام حسین علیہ السلام سے کیا فرما رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں کہ اے بیٹا امام حسین علیہ السلام, تمہارا عقد بی بی شیربانو کے ساتھ ہو رہا ہے, تمہارا عقد بی بی شیربانو کے ساتھ ہو رہا ہے, تم اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا, کیونکہ اس کے بطن سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ تمہارے بعد امام بنے گا. سبحان اللہ, اللہ اکبر, وہ تمہارے بعد امام بنے گا اور اس پر بہت زیادہ ظلم ہوگا. تو معلوم ہوا کہ جس کے فضائل خدا پڑھ رہا ہو, بے شک, جس کے فضائل رسالت پڑھ رہی ہو, جس کے فضائل امامت پڑھ رہی ہو, تو لوگ اگر اس کے فضائل بیان نہ کریں تو اس ہستی کے ساتھ معاذاللہ ہم اس منصب پر نہیں پہنچ سکے. یقیناً. تو معلوم کیا ہوا کہ ہمیں جس طرح سے اہل بیت علیہ السلام کی تعظیم کرنی ہے, ہمیں جس طرح سے اپنے اماموں کی جو والدہ گرامی ہیں ان کی تعظیم کرنی ہے, اسی طرح سے بی بی شیربانو کو بھی اس منصب پہ فائز رکھنا ہے. جس منصب پر ہم نے بی بی ام البنین کو فائز رکھا ہوا ہے, اسی منصب پر ہم نے بی بی شیربانو کو فائز رکھنا ہے, اور اللہ کو واسطہ دینا ہے کہ ہم جہاں پر مولا سید سجاد کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں. تو کچھ روایات میں یہ بھی ہے کہ کیونکہ بہت ساری روایات میں یہ تھا کہ آپ امام کی ولادت کے فوراً بعد, اور کچھ روایات میں 10 دن کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا تھا. تو مولا سید سجاد اپنی والدہ کے بغیر رہے ظاہری طور پر, لیکن اللہ تعالیٰ نے شاید بی بی شیربانو کو یہ اختیار دے دیا کہ تم نے ایک امام کو اس دنیا میں آنے کا وسیلہ بنی, تو میں لوگوں کی دعاؤں کو مستجاب کروں گا تمہارے وسیلے سے. کیا کہنے. تو معلوم کیا ہوا کہ یہ منصب بی بی شیربانو ہے, ہمیں اس منصب کو سمجھنا ہوگا. واہ واہ واہ, بہت خوب, بہت عمدہ. اچھا قبلہ, اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا, کیونکہ ہمارے ہاں ایک عمومی تاثر چوتھے امام کے بارے میں وہ یہی لیا جاتا ہے کہ بیمار کربلا, بیمار امام. تو عام فہم مومنین جو ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ امام جو ہیں وہ تا عمر بیمار ہی رہے. تو اس کے اوپر آپ ذرا نظر ثانی کیجئے گا کہ امام کی جو کربلا میں بیماری ہے یہ مصلحت خداوندی تھی اور امام تا عمر بیمار نہیں رہے. میں اس سوال کا جواب, یہ بہت آپ کا جو سوال ہے یہ میرے دل پہ لگا ہے, آپ یقین کریں. یہ بہت سینسیٹیو کوسچن ہے اور یہ بہت بہترین سوال ہے. دیکھیے, ہم جب بھی مولا سید سجاد کا نام لیتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بیمار کربلا. جی ہاں. دیکھیے, امام کی پوری زندگی بیماری میں نہیں گزری. صحیح. بلکہ آپ یہ سمجھیں کہ امام کا جو فقط
کربلا کا وہ جو وقت ہے مختصر وقت وہ بیماری میں گزرا، اور وہ بیماری بھی ہماری اور آپ کی طرح معاذ اللہ کی کوئی بیماری نہیں تھی، بلکہ وہ بیماری بھی مسلط خدا تھی۔ بلکہ آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ امام اور معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرامین ہے کہ انسان جب بیمار ہوتا ہے تو اس کی جو گناہ ہیں وہ ختم ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو ہمارے اور آپ کی بات ہو رہی ہے، ہمارے آپ کے لیے، یہ ہمارے آپ کے لیے، لیکن مولا سید سجاد تو امامت کے منصب پر فائز تھے، تو وہ ظاہری طور پر جو ان کے اندر بیماری آئی وہ خدا کی مصلیت ہے۔ اس لیے ہم جو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ مولا بیمار کربلا، یا مولا کو ہم فقط فوراً یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی مولا بیمار کربلا کے صدقے، مولا کی بیماری کو عام بیماری نہ سمجھا جائے، مولا کی بیماری مسلط خدا تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل کو قائم رکھنا تھا، امام محمد باقر کی صورت میں قائم رکھنا تھا، اور اس کے بعد ان کے ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں قائم رکھنا تھا۔ امام نے تو اتنی زیادہ عبادت کی ہے، امام نے تو اتنے سجدے کیے ہیں کہ ایک مرتبہ امام کے چاہنے والے نے مولا سے پوچھا کہ ہماری اور آپ کی عبادت کا مقام تو فقط پنجگانہ نمازیں ہیں، لیکن امام سید سجاد کی عبادت کی تو معراج ہے کہ مولا پوری رات عبادت کرتے تھے۔ اور ایک دفعہ مولا کے چاہنے والا نے مولا سے پوچھا کہ مولا آپ پوری رات عبادت کرتے ہیں، مولا اس عبادت اور اللہ تعالیٰ نے آپ میں اتنی ہمت دی ہے، یعنی کہ آپ بیماری کی جو بات کر رہے ہیں، وہ صحابی کیا فرما رہے ہیں کہ یا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ نے آپ کو اتنی ہمت دی ہے کہ مسلسل سجدہ کرنے کی وجہ سے آپ کی پیشانی پر جگہ جگہ سجدوں کے نشان موجود ہیں، آپ کی پیشانی زخمی ہے، آپ کی کثرت عبادت کی وجہ سے آپ مستقل کھڑے رہتے ہیں اور آپ کے پیروں میں ورم آ گیا، آپ پوری رات عبادت کرتے ہیں، مولا آپ بتائیے اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ وہ مولا جو امامت کے منصب پر فائز ہیں، وہ مولا کہ جو ہماری اور آپ کی جنت میں جانے کے ضامن ہے۔ مولا نے بڑا خوبصورت جواب دیا، مولا نے کہا قیامت کے دن ہر آنکھ عاشق بار ہوگی سوائے 4 آنکھوں کے، یعنی کہ مولا سید سجاد کا جملہ ہے کہ جب اس نے کثرت عبادت سے سوال کیا، مولا یہ اتنی کثرت عبادت آپ کیوں کرتے ہیں؟ تو مولا نے کہا کہ قیامت کے دن ہر آنکھ عاشق بار ہوگی، یعنی کہ رو رہی ہوگی، بالکل صحیح، سوائے ان 4 آنکھوں کے۔ پہلی آنکھ وہ جو خدا کے وجود کو یاد کر کے روئے، سبحان اللہ، خدا کے وجود کو یاد، خدا کے وجود کو یاد کر کے روئے۔ دوسری آنکھ، اب خدا کے وجود میں تو سب آ گئے، یعنی کہ ہم اور آپ جو اہل بیت کے لیے گریا کرتے ہیں وہ فقط ہم اہل بیت کے لیے گریا نہیں کرتے، وہ خوف الہی ہے تو ہمارے دلوں میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت آئی ہے، یعنی کہ مولا نے اس بات کی گواہی دے دی کہ جو ہم اہل بیت کو بھی یاد کر کے گریا کر رہا ہے وہ خدا کے خوف سے کر رہا ہے، بالکل، کیونکہ اس کے اندر خدا کا خوف ہے تو وہ گریا کر رہا ہے۔ مولا نے کہا دوسری وہ آنکھ ہوگی جو کسی خدا کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے پھوٹی ہو، مولا نے یہ ارشاد فرمایا کہ دوسری وہ آنکھ ہوگی جو خدا کے لیے راہ جہاد میں جو شہید ہو جائے۔ تیسری مولا نے ارشاد فرمایا تیسری وہ آنکھ ہوگی جو اپنے آپ کو تمام حرام کاموں سے محفوظ رکھے، تمام بری چیزوں سے محفوظ رکھے۔ اور چوتھی بات میرے مولا سید الساجدین نے کیا کی؟ مولا نے ارشاد فرمایا چوتھی آنکھ وہ ہوگی جو پوری رات جاگ کر خدا کی عبادت کرتی ہو۔ جو آنکھ پوری رات جاگ کر خدا کی عبادت کرے گی، قیامت کے دن جب ہر آنکھ رو رہی ہوگی وہ آنکھ نہیں رو رہی ہوگی۔ تو معلوم کیا ہوا کہ مولا نے یہ بتا دیا کہ مجھے بیماری کے منصب پر فائز نہیں کرو، بلکہ میں تو اتنا زیادہ اللہ نے مجھے قوت دی ہے، اتنی مجھے اللہ نے طاقت دی ہے کہ میں ہزار رکعت عبادت کرتا ہوں، ہزار رکعت جو ہے میں خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہوں۔ اور اس میں ایک آخری جملہ ادا کرنا چاہوں گا کہ مولا کی عبادت کا، یعنی کہ دیکھیے انسان عبادت کب کرتا ہے کہ جب انسان صحت مند ہوگا تو عبادت کرے گا، بیماری کی حالت میں تو انسان عبادت نہیں کر سکتا، بالکل نہیں کر سکتا۔ بیماری کی حالت میں انسان کی عبادت کے حالات میں تبدیلی ہو سکتی ہے، صحیح، لیکن وہ اس انداز سے عبادت نہیں کر سکتا۔ آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں۔ تو ایک مرتبہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے بابا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا عبادت کرتے ہوئے دیکھا، اتنی پوری رات عبادت کرتے ہوئے دیکھا، تو امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام گریہ فرمانے لگے اور کہنے لگے بابا آپ پوری رات خدا کی عبادت کرتے ہیں، آپ پورا دن خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ جب مولا نے یہ بات سنی تو ایک مرتبہ اپنے بیٹے امام محمد باقر علیہ السلام سے مخاطب ہوئے
اور مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ بیٹا جاؤ ذرا میرے دادا علی کا صحیفہ لے کر آؤ. اچھا. جیسے ہی امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام وہ صحیفہ لے کر آئے, وہ کاغذ لے کر آئے جس میں مولا علی کی عبادت کا ذکر تھا. ایک مرتبہ مولا نے وہ پورا کاغذ پڑھا اور اپنے بیٹے کو واپس دیا امام محمد باقر کو, اور واپس دے کر فرمایا کہ کوئی ہو سکتا ہے کہ جو علی ابن ابی طالب کی جیسی عبادت کرنے کا سوچ بھی سکے. تو معلوم کیا ہوا کہ کسی میں یہ کمال نہیں تھا کہ جو علی ابن ابی طالب جیسی عبادت کر سکتا, لیکن مولا نے اپنی اس عبادت کی معراج میں دنیا کو بتا دیا کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم علی جیسی عبادت کر سکتے ہیں. ہم تو پورا دن خدا کی بارگاہ میں اور سجدہ الہی میں محفوظ رہتے ہیں, ہم اپنے جد علی مرتضیٰ جیسی عبادت نہیں کر سکتے, تو آج کا مسلمان رسول اللہ جیسی عبادت کیسے کر سکتا ہے؟ آج کا مسلمان علی مرتضیٰ جیسی عبادت کیسے کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت گفتگو اور بہت ہی ہماری بہترین رہنمائی کر رہے ہیں جناب مولانا علی عدنان زیدی صاحب. ہم بہت شکر گزار ہیں ان کے, اور اگلے پروگرام میں بھی اس گفتگو کو ہم کنٹینیو رکھیں گے. ابھی تک کے لیے اجازت دیجیے. پروگرام حرف دعا سے کار امامت, میں آپ کا میزبان سجاد شاہ جی. اپنا اور سب کا بہت خیال رکھیے گا. خدا حافظ.